الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ حسد میں آ کر ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے پھر واپسی تباہی میں ہی ملتی ہے۔ ایک عورت کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس نے اپنی ہی سوتن پر جادو کروایا، اس کو تو جو نقصان پہنچایا، مگر اس کے ساتھ خود کتنا برا ہوا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کالے جادو کے حوالے سے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی کہ میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال و دولت، حسن اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ یعنی اس عورت کو یہ لگا کہ میری زندگی ویران ہو گئی ہے، تب وہ اپنے سوکن سے حسد میں مبتلا ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر اس کی دینداری کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی، کچھ برا بھلا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا، میں ڈرتی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے اپنا دل ہلکا کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے گی تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور پھر تم توبہ بھی کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ میرا دل سیاہ ہو گیا۔ تو میں نے مزید کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر سے یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز جو اس کی استعمال شدہ ہو چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے ایک پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے اپنے گھر کھانے پر بلائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر، یعنی جو اس نے اسکارف لے رکھا تھا، وہ چھپا لیا اور مجھے دے دیا۔ میں وہ چادر جادوگرنی کو دی اور اس کو کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہو، کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر پر بلا لیا اور بہت پیار سے کہا ہم بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے گھر کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر والی چیزیں جس طرح سے اس جادوگرنی نے مجھے بتایا تھا استعمال کرنے کا طریقہ، میں نے وہ اس سے لی۔ میں نے اس سحر زدہ جو چیزیں تھیں اس میں سے کچھ چیزیں جو میں نے دروازے پر چھڑکاؤ کرنی تھی میں نے وہ لی، اور جس دروازے سے اس نے اندر داخل ہونا تھا میں نے وہاں پر چھڑکاؤ کیا۔ دوسری جو سحر والی چیز تھی میں نے اسے قہوے میں یعنی کافی میں ملا دیا۔ پھر اسی طرح سے جو کھانے میں ملانے والی تھی میں نے اس ساری چیزوں کو اس کے حکم میں، جادوگرنی کے حکم کے مطابق میں نے استعمال کیا، اور اب میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میری سوتن کو کہوہ پیتے دیکھا تو میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیے ہیں۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے تک مسلسل جاری رہی۔ پھر اسی طرح سے اسی حالت میں 1 مہینہ ہو گیا اور حالت مزید بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے، بعض اوقات تو وہ رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو بہت زیادہ فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں بن گئی ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرواؤ۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتا دیا تو میں نے فوراً کالا علم کرنے والی عورت کو بتایا۔
تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو وہ گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا دو۔ جو عورت میری سوگن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی وہ وہی عورت تھی جس سے میں نے سحر کروایا تھا، اور کہا میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اس دوران اس تعبیر والی عورت کو گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ سحر مکمل ہو گیا۔ سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملایا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رحم نکلوا دیا، لیکن مجھے بہت غصہ آیا جب میں نے یہ دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر بہت زیادہ غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو سکے۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں گے تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے یہ کہا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ سوکن نے خود جادو کروایا ہے۔ اسے وہ جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی وہاں سحر ملا۔ اس کے لیے وہ صدمہ میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا، یعنی اس کی جو سوکن تھی اس کے بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کافرہ فاجرہ جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، یہ لو 3 طلاقیں۔ میں نے اسے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اس کے بعد اس نے اس کی بہن کو اس کے ساتھ میکے بھیج دیا۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میری جیت ہو گئی ہے۔ اب میرے انجام دیکھیں۔ لیکن انجام میرے لیے، میری بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے صرف اور صرف تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ بانجھ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے۔ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور اسی مرض کے ساتھ وہ نفسیاتی مریض بھی بن چکی تھی جس کا علاج اب جاری تھا۔ اس کے بعد میری ساتھی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، یعنی جو عورت میرے ساتھ جادو کروانے میں مشغول تھی اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو ایک حادثے میں مر گیا، اور وہ میری ساتھی جو میرے ساتھ جادو کروانے میں مصروف تھی شدید ذہنی دباؤ میں آ گئی اور پھر دماغی ہاسپٹل میں زیر علاج ہو گئی۔ شوہر کو خواب آنے لگے کہ اس کا مرحوم والد اس سے سخت ناراض ہے۔ پھر معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام تھا میرے لیے۔ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا یعنی میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو میرا سب سے زیادہ لاڈلا تھا، وہ چرس اور ہیروئن کا عادی ہو گیا۔ اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی دوبارہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر ایسا برا الزام ثابت ہو گیا کہ میں بدنام ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ میں نے چیک اپ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے دماغ میں کینسر ہے اور میں کینسر کی مرض میں بری طرح سے مبتلا ہو چکی ہوں، کیونکہ وہ کینسر بڑھ کر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے۔ میرے پورے جسم میں تیزی سے پھیلتا ہوا کینسر۔ مجھے اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پھر مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ یعنی جب میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی، اس کو شوہر کو خود پتہ تھا کہ میں اب نہیں بچ پاؤں گی۔ اس نے دوسری شادی کی اور مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اب میں اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں، صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے بلا کر لے آئیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا، اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکلوایا
اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف اور صرف تیرے ظلم کی وجہ سے اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کر دے۔ ایسا لفظ اس نے 3 دفعہ یہ جملہ بولا، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کر دے۔ یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو اور ظلم کے راستے پر ہے، انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں پر ایک بندہ جادو کروانے کے لیے جاتا ہے تو علاج کروانے کے لیے بھی دوسرا بندہ وہیں پر جا رہا ہوتا ہے، اور جادوگر اپنے ان دونوں بندوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک کو جادوگر کر دیتا ہے اور دوسرے کا اتار کے بہانے اس سے پیسے بٹورتا رہتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنا خزانہ ان حرام کے رستوں پر کس طرح سے ختم کر لیتے ہیں، پھر نہ دنیا ہاتھ آتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ وہ خدا کے لیے اس ظلم سے بچیں، ایسے حسد سے بچیں۔ اگر کوئی ایسے وساوس ذہن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاروں صورتیں جو اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ ان کو پڑھو، تعالیٰ نے واضح ان میں فرمایا ہے کہ وسوسے ڈالنے والیوں کے ڈر سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔